کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہمت نہ ہارنے والی بات ہے، یہ صرف پکے ارادے کی بات نہیں ہے؟ کیا ہو اگر ہمارے جسم میں ہی کچھ ایسے نظام ہوں جو ہمیں تب بھی آگے دھکیلیں جب دماغ کہہ رہا ہو بھئی بس بہت ہو گیا ہے؟ یہ صرف ذہنیت نہیں، اس میں گہری وہ حیاتیات، فزیولوجی شامل ہے۔ آج ہم اسی دلچسپ چیز کو سمجھیں گے۔ جی بالکل، آج ہم آپ کے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر اسی موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ یہ جو ثابت قدمی ہے نا، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمارا دماغ، ہمارے ہارمونز اور یہ جو پورا اعصابی نظام ہے، یہ سب مل کر کیسے ہمیں ہمت نہ ہارنے میں مدد دیتے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ اتنی ناقابل یقین مشکلات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس احساس کی جڑ تک پہنچتے ہیں، مطلب ہمیں ہمت ہارنے کا خیال آتا ہی کیوں ہے، اور یہ سمجھنا اہم ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، اکثر یہ جسم کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے، شاید حفاظتی بھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، جب ہم شدید دباؤ میں ہوتے ہیں نا، تو دماغ کا ایک حصہ ہے امیگڈلا، وہ سمجھیں خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، وہ خوف اور بے چینی کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اور اس کے جواب میں جسم خود کو بچانے کے لیے وہ سگنل بھیجتا ہے، جیسے تھکاوٹ، شک یا کبھی کبھی درد بھی۔ یہ جسم کا طریقہ ہے کہنے کا کہ بھئی رک جاؤ، شاید آگے خطرہ ہے، ایک طرح کا سیفٹی میکانزم۔ اچھا، اور یہیں سے وہ نیوی سیلز والی بات سمجھ آتی ہے، وہ 40% اصول جو وہ کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جس لمحے آپ کو لگتا ہے نا کہ بس میں بالکل ختم ہو گیا، اس وقت بھی آپ اپنی اصل صلاحیت کا صرف 40% استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا دماغ ہمیں بچانے کے لیے تھکاوٹ کا ایک وہم پیدا کرتا ہے، ایک چال ہے جسم کی۔ بالکل، اس کی بہترین مثال آپ کو میراتھن رنرز میں ملے گی۔ بہت سے رنرز تقریباً 20 میل پر آ کر ایک ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں جسے وہ دیوار کہتے ہیں۔ مطلب لگتا ہے کہ جسم اور دماغ دونوں نے جواب دے دیا ہے، لیکن جو لوگ ہمت کر کے اس احساس کے باوجود دوڑتے رہتے ہیں، وہ اکثر ایک بالکل نئی توانائی محسوس کرتے ہیں۔ اسے سیکنڈ ونڈ کہتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ حد نہیں ہوتی، اصل حد آگے ہوتی ہے۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہوا کہ ہمت ہارنے کی خواہش اکثر ایک حیاتیاتی سگنل ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہماری اصل استعداد کی عکاسی ہو۔ یہ جاننا ہی اپنے آپ میں ایک طاقت ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر دماغ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہی دماغ ہمیں اس خواہش پر قابو پانے میں مدد کیسے دیتا ہے؟ کارٹیکس وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسے آپ دماغ کا CEO سمجھ لیں۔ یہ منطق، منصوبہ بندی اور جو ہمارے لمبے عرصے کے اہداف ہیں ان پر فوکس رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ امیگڈالا سے جو جذباتی فوری رد عمل آتے ہیں، جسے بس چھوڑ دو، ان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ حصہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا فعال کہہ لیں، ان میں خود پر قابو پانے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی عقلی مزاحمت، لیکن وہ جو اندرونی ایک تحریک ہوتی ہے، وہ کک جو ہمیں مشکل کام شروع کرنے اور جاری رکھنے پر اکساتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ڈوپامین سسٹم کو سمجھنا پڑے گا۔ اکثر لوگ ڈوپامین کو صرف خوشی سے جوڑتے ہیں، لیکن اس کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈوپامین بنیادی طور پر حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن اور انعام کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کوئی چھوٹا سا قدم بھی کامیابی سے اٹھاتے ہیں، کوئی چھوٹا چیلنج بھی پار کرتے ہیں، تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے۔ یہ صرف اچھا محسوس نہیں کراتا، بلکہ یہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ ہاں، یہ کام فائدہ مند تھا، اسے دوبارہ کرو۔ تو یہ ہمیں اگلا قدم اٹھانے کی تحریک دیتا ہے، ایک پازیٹیو چکر بن جاتا ہے۔ اور یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم جتنی بار ہمت ہارنے کی خواہش پر قابو پاتے ہیں، اگلی بار یہ آسان ہو جاتا ہے؟ کیا دماغ خود کو بدلتا ہے؟ بالکل بالکل، یہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا کمال۔ یہ دماغ کی وہ حیران کن صلاحیت ہے جیسے تجربات اور تکرار کی بنیاد پر نا اس کے اندرونی رابطے جو نیورل پاتھ ویز ہیں وہ مضبوط یا کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہر بار جب آپ مشکل کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں، آپ لفظی طور پر اپنے دماغ میں ثابت قدمی کا راستہ پکا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ورزش سے پٹھا مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے دماغ کو استقامت کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں باقاعدہ؟
یقیناً کر سکتے ہیں۔ مائیکل جارڈن کی کہانی یاد کریں نا، انہیں ہائی اسکول باسکٹ بال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ ان کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس ناکامی کو، اس تکلیف کو ایک طرح سے ایندھن بنایا۔ انہوں نے بے انتہا مشق کی، اپنی کمزوریوں پر کام کیا، اور اس سارے عمل میں نہ صرف اپنی باسکٹ بال کی مہارتیں بہتر کیں، بلکہ اپنے دماغ کو بھی ناکامی کو ایک سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھنے کے لیے آپ کہہ لیں ری وائر کیا۔ یہ نیورو پلاسٹیسٹی کی ایک زبردست مثال ہے۔ دماغ تو چلیں ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ دے سکتا ہے، لیکن اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ تو اکثر جسم کی تھکاوٹ اور درد کے خلاف ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جسمانی سطح پر کیا ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے اور کیا ہے جو ہمیں آگے دھکیلتا ہے۔ جی، جب جسم تناؤ یا شدید مشقت کا سامنا کرتا ہے نا، تو ہمارے ایڈرینل گلینڈز فوراً 2 اہم ہارمونز خارج کرتے ہیں، ایڈرینلین اور کورٹیسول۔ ایڈرینلین تو ہمیں وہ فوری توانائی، تیز دھڑکن اور ایک دم چوکنا پن دیتا ہے، یہ جو لڑو یا بھاگو والا رد عمل ہے اس کا حصہ ہے۔ اور کورٹیسول، جسے تناؤ کا ہارمون بھی کہتے ہیں، وہ خون میں شوگر کی مقدار بڑھاتا ہے تاکہ پٹھوں کو توانائی ملے، اور یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ تو مختصر مدت میں یہ رد عمل ہماری کارکردگی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ ہم تو اکثر سنتے ہیں کہ تناؤ برا ہے۔ ہاں، یہ مقدار اور مدت کا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر کا شدید تناؤ یعنی ایکیوٹ سٹریس وہ کارکردگی بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر تناؤ لمبا چلے، دائمی ہو جائے یعنی کرونک سٹریس، تو کورٹیسول کی مسلسل زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ثابت قدمی کے حوالے سے بات کریں تو جسم کا یہ فوری رد عمل ہمیں مشکل لمحے سے گزرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور وہ جو رنرز ہائی کی بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اینڈورفنز۔ یہ ہمارے دماغ اور اعصابی نظام میں بننے والے کیمیکلز ہیں، وہ جسم کے قدرتی درد کش یعنی پین کلرز کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم لمبی یا شدید جسمانی مشقت کرتے ہیں تو جسم اینڈورفنز خارج کرتا ہے۔ یہ نہ صرف درد کے احساس کو کم کرتے ہیں، بلکہ ایک ہلکی سی خوشی یا یوفوریا کی کیفیت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی رنرز ہائی ہے، یہی اینڈورفنز ہیں جو ایتھلیٹس کو اپنی جسمانی حدود کے قریب پہنچنے یا کبھی کبھی ان سے آگے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو جسم کے پاس درد اور تھکاوٹ سے نپٹنے کے اپنے طریقے ہیں، لیکن کیا ہم شعوری طور پر، مطلب جان بوجھ کر، اپنی جسمانی حالت پر اثر ڈال سکتے ہیں، خاص طور پر دباؤ میں؟ ہاں بالکل، اور اس کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہماری سانس ہے۔ یہ سننے میں شاید بہت سادہ لگے، لیکن اپنی سانس پر قابو پانا ہمارے خود کار اعصابی نظام کو براہ راست متاثر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں تو سانس تیز اور اوپر سے آتی ہے نا، جی۔ لیکن جب ہم جان بوجھ کر سانس کو گہرا، آہستہ اور منظم کرتے ہیں تو ہم جسم کے آرام اور بحالی والے نظام کو یعنی پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو فعال کر سکتے ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، اور تناؤ کا جو جسمانی احساس ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس سے پھر ذہنی طور پر صاف سوچنا اور ثابت قدم رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال، کوئی ٹیکنیک وغیرہ؟ جی، نیوی سیلز کی باکس بریدنگ کی ٹیکنیک اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ اسے انتہائی شدید جان لیوا حالات میں بھی پرسکون اور فوکسڈ رہنے کے لیے استعمال کرنے کی ٹریننگ لیتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ 4 سیکنڈ تک سانس اندر لیتے ہیں، پھر 4 سیکنڈ روکتے ہیں، پھر 4 سیکنڈ میں باہر نکالتے ہیں، اور پھر 4 سیکنڈ روکتے ہیں، ایک باکس کی طرح۔ یہ سادہ سی مشق انہیں شدید دباؤ میں اپنی فزیولوجی کو کنٹرول کرنے اور گھبراہٹ سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سانس جیسی بنیادی چیز پر کنٹرول کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ سب جان کر نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ لوگ کیوں قدرتی طور پر زیادہ لچکدار، زیادہ ریزیلینٹ لگتے ہیں؟ کیا یہ پیدائشی صلاحیت ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے؟ مطلب جینز کا کمال ہے یا ٹریننگ کا نتیجہ؟ یہ تو وہ کلاسیکی بحث ہے، فطرت بمقابلہ تربیت، اور تحقیق بتاتی ہے کہ دونوں کا کردار ہے۔ کچھ جینیاتی عوامل ہو سکتے ہیں جو کسی کو تناؤ سے نمٹنے میں تھوڑا بہتر بنا دیں، لیکن زیادہ تر شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لچک اور استقامت جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر سیکھی جانے والی مہارتیں اور رویے، انہیں مشق سے، تجربے سے اور صحیح حکمت عملیوں سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ تربیت کا کردار کہیں زیادہ بڑا لگتا ہے۔
تو یہ تو اچھی خبر ہے کہ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں اینجلا ڈکورتھ کا وہ گرٹ کا تصور ہے، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ان کی تحقیق کہتی ہے کہ لمبے عرصے کے اہداف حاصل کرنے میں کامیابی کا سب سے مضبوط پیشگو یعنی پریڈکٹر نہ تو ٹیلنٹ ہے نہ ذہانت بلکہ گرٹ ہے۔ اور گرٹ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا، جذبہ یعنی کسی چیز میں گہری اور مستقل دلچسپی، اور دوسرا ثابت قدمی پرسیویرنس یعنی مشکلات، ناکامیوں، چیلنجز کے باوجود لمبے عرصے تک کوشش جاری رکھنے کی صلاحیت۔ یہ استقامت کا ہی ایک طویل مدتی ورژن ہے۔ اور کیا ہمارا ماحول، جس طرح ہماری پرورش ہوتی ہے، وہ اس گرٹ کو بنانے یا بگاڑنے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ یقیناً ماحول کا اثر تو بہت گہرا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے ماحول میں پلا بڑا ہے جہاں غلطیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھا جاتا ہے، جہاں کوشش کی قدر کی جاتی ہے بھلے نتیجہ ناکامی ہی کیوں نہ ہو، یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ، تو اس میں گریٹ پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اگر ماحول ایسا ہو جہاں صرف کامیابی کو سراہا جائے اور ناکامی کو شرمندگی سمجھا جائے تو لوگ پھر وہ خطرہ مول لینے سے اور مشکل حالات میں ڈٹے رہنے سے کترائیں گے۔ وہ جو نفسیاتی تحفظ کا احساس ہوتا ہے نا، یعنی یہ یقین کہ بھئی سوال پوچھنے، غلطی کرنے یا ناکام ہونے پر تضحیق یا سزا نہیں ملے گی، وہ گریٹ کو بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے۔ تھامس ایڈیسن کی مثال پھر ذہن میں آ رہی ہے۔ ہزار ناکام تجربات، اگر ان کا ماحول یا ان کی اپنی سوچ ناکامی کو فائنل سمجھتی تو شاید لائٹ بلب ایجاد ہی نہ ہوتا۔ انہوں نے تو ناکامی کو شکست نہیں سمجھا بلکہ ایک ڈیٹا پوائنٹ سمجھا کہ اچھا یہ طریقہ کام نہیں کرتا، چلو دوسرا آزماتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اپنی فزیولوجی اور اپنی ذہنیت کو اس طرح ٹرین کر لیا تھا کہ ناکامی کا سگنل مایوسی کے بجائے تجسس پیدا کرے اور اگلی کوشش کی تحریک دے۔ تو اگر استقامت تربیت یافتہ ہے تو اسے ٹرین کرنے کے کچھ ٹھوس طریقے کیا ہیں جو مواد میں بتائے گئے ہیں؟ جی، کئی عملی حکمت عملی موجود ہیں۔ پہلی تو ہے مائکرو ونز، یعنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنا۔ آپ بڑے ہدف کو بہت چھوٹے قابل انتظام حصوں میں توڑ دیں۔ جب آپ ایک چھوٹا سا کام بھی مکمل کرتے ہیں نا، تو یہ ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا ہٹ دیتا ہے۔ یہ نہ صرف اچھا محسوس کراتا ہے بلکہ یہ دماغ کو سکھاتا ہے کہ ہاں، کوشش کرنا فائدہ مند ہے، جس سے پھر اگلی کوشش کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثبت ڈوپامین لوپ بن جاتا ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ دوسری حکمت عملی ہے کنٹرول شدہ تناؤ کی نمائش۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن جان بوجھ کر خود کو ہلکے قابل برداشت تناؤ میں ڈالنا۔ جی ہاں، اس کی مثالیں ہیں جیسے باقاعدگی سے سخت ورزش کرنا، ٹھنڈے پانی سے نہانا کولڈ ایکسپوجر، یا وقفے سے روزہ رکھنا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ جب آپ اپنی مرضی سے ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تکلیف یا تناؤ خطرناک نہیں ہے اور اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ جسم کے تناؤ کے رد عمل کے نظام کو وہ کم حساس بناتا ہے، آپ کہہ لیں ڈی سینسٹائز کرتا ہے، اور آپ کی نفسیاتی لچک کو بڑھاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، سانس لینے کی مشقیں اور مراقبہ ہیں۔ جی، یہ تو بنیادی ہیں۔ سانس پر قابو پانا آپ کو دباؤ کے لمحے میں اپنی فزیولوجی کو منظم کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور مراقبہ، خاص طور پر وہ جو مائنڈ فلنس کی مشقیں ہیں، وہ پری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور ایک مضبوط پی ایف سی آپ کو جذباتی تسلسل جیسے اچانک مایوس ہو کر ہمت ہار دینے والے خیال پر بہتر قابو فراہم کرتا ہے اور فوکس رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ چوتھی حکمت عملی ہے تصور سازی یا ویژولائزیشن۔ کیا واقعی صرف سوچنے سے فرق پڑتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر ہاں، جب آپ بہت واضح طور پر اور تفصیل سے کسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے یا کسی چیلنج پر قابو پاتے ہوئے تصور کرتے ہیں نا، تو آپ کا دماغ انہی نیورل سرکٹس کو فعال کرتا ہے جو حقیقی کامیابی کے وقت فعال ہوتے۔ یہ گویا آپ اپنے دماغ کو کامیابی کے لیے پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اس سے آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، اور جب اصل مشکل آتی ہے تو دماغ پہلے سے تیار محسوس کرتا ہے۔ اور آخری حکمت عملی، جو شاید سب سے زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے، وہ ہے کمیونٹی اور جواب دہی۔ بالکل، انسان سماجی مخلوق ہیں۔ جب ہم کسی گروپ کا، کسی قبیلے کا حصہ ہوتے ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو یہ ہماری فزیولوجی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔
سماجی تعلقات اور سپورٹ جسم میں آکسیٹوسن جیسے ہارمونز کے اخراج کو فروغ دیتے ہیں، جو تعلق، اعتماد اور حفاظت کا احساس بڑھاتے ہیں۔ یہ ہارمونل توازن تناؤ کو کم کرتا ہے اور استقامت کو آسان بنا سکتا ہے، اور دوسروں کے سامنے جواب دہ ہونا بھی ایک بہت طاقتور محرک ہے۔ تحقیق تو صاف دکھاتی ہے کہ جو لوگ گروپ میں میراتھن کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں، ان کے دوڑ مکمل کرنے کے امکانات ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جو اکیلے کوشش کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملیہ تو واقعی بہت کارآمد لگتی ہیں، اور تاریخ تو ایسے لوگوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ناقابل یقین حالات میں ہمت نہیں ہاری۔ نک ووجچ کا دیکھیں، جو بغیر بازوؤں اور ٹانگوں کے پیدا ہوئے آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو امید اور حوصلہ دے رہے ہیں۔ نیلسن منڈیلا، جنہوں نے 27 سال قید میں گزارے اور پھر باہر آ کر نہ صرف اپنے ملک کو نسل پرستی سے نکالا بلکہ اس کی قیادت کی۔ جے کے رولنگ، جن کی ہیری پوٹر کی پہلی کتاب کو درجن بھر پبلشرز نے رد کر دیا تھا، یا ڈیوڈ گوگنز، جنہوں نے شدید جسمانی اور ذہنی اذیت پر قابو پا کر خود کو ایک ایلیٹ فوجی اور الٹرا میراتھن رنر بنایا۔ ان سب میں صرف وہ قوت ارادی نہیں تھی، بلکہ ان کی تربیت یافتہ فزیولوجی اور ذہنیت کا ایک میلاپ تھا، جس نے انہیں نہ صرف برداشت کرنے بلکہ پھنپنے کے قابل بنایا۔ اور یہیں پر وہ سیکنڈ ونڈ کا تصور پھر سے اہم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں، یہ ایک حقیقی سائنسی طور پر مانی ہوئی چیز ہے۔ لمبی اور شدید جسمانی یا ذہنی کوشش کے دوران جب لگتا ہے کہ توانائی بالکل ختم ہو گئی ہے، جسم اکثر توانائی کا ایک غیر متوقع ذخیرہ جاری کرتا ہے۔ اس میں اینڈورفنز کا نیا اضافہ ہو سکتا ہے یا ایڈرینلین کا ایک اور جھونکا آ سکتا ہے۔ یہ برداشت کے کھلاڑیوں میں، فوجی تربیت میں، حتیٰ کہ جو لوگ لمبا ذہنی کام کرتے ہیں ان میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ہمارے جسم اور دماغ میں ایسی پوشیدہ صلاحیتیں اور توانائی کے ذخائر موجود ہیں جو ہماری محسوس کردہ حدود سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ختم ہو چکے ہیں، تب بھی اکثر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ باقی ہوتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ ہمت نہ ہارنا، ثابت قدم رہنا، یہ صرف مرضی کی بات نہیں ہے، یہ حیاتیات، نفسیات اور سب سے بڑھ کر اپنی فزیولوجی اور ذہنیت کو شعوری طور پر تربیت دینے کا ایک پیچیدہ مگر قابل حصول امتزاج ہے۔ بالکل، بنیادی پیغام یہی ہے کہ جب آپ تھکاوٹ، مایوسی یا ناکامی کی دیوار سے ٹکرائیں تو یہ آپ کی آخری حد نہیں ہے۔ اکثر یہ آپ کی حقیقی صلاحیت کو دریافت کرنے کے سفر کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا جسم حیرت انگیز طور پر لچکدار ہے اور استقامت کے لیے بنا ہے، اور ہمارا دماغ مسلسل سیکھنے اور حالات کے مطابق ڈھلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مستقبل ان کا نہیں جو کبھی جدوجہد کا سامنا نہیں کرتے، بلکہ ان کا ہے جو جدوجہد کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہماری جسمانی حدود اکثر ہمارے اپنے تصور سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، تو کیا ہماری ذہنی، ہماری جذباتی اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کی اصل حدود بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے اندازوں سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم اپنی سوچنے، سیکھنے، مسائل حل کرنے اور نئی چیزیں ایجاد کرنے کی صلاحیتوں کو بھی اسی طرح ٹرین کر سکتے ہیں جس طرح ہم جسمانی برداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔